ایام ہیں اور آج کے پیغام کا عنوان ہوگا دعا اور روزہ وہ دروازے کھولتے ہیں جو کوئی اور شے کھول نہیں سکتی۔ دعا اور روزہ وہ دروازے کھولتے ہیں جو کوئی اور شے کھول نہیں سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا دعا اور روزے کے وسیلے سے ان دروازوں کو کھول دیتا ہے، ان بندنوں کو توڑ دیتا ہے، ان طوفانوں کو روک دیتا ہے، ان مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس کے دعا اور روزے کے بغیر ممکن نہ ہو پاتی۔ میرے ساتھ کھولیں عہد قدیم یعنی پرانے عہد نامے میں سے عزرا کی کتاب باب نمبر 8 آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 23۔ عزرا کی کتاب باب نمبر 8 آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 23۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، تب میں نے اہاوا کے دریا پر روزے کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کرے، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ، بادشاہ دی فوج نہیں، ساڈے خدا دا ہاتھ، ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہے، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ ہیلیلویا۔ اس حوالے کا سیاق و سباق یہ ہے کہ عزرا اسیر اسرائیلیوں کو واپس ملک اسرائیل میں اور خدا کے مقدس اور محبوب شہر یروشلم میں واپس لے کر جا رہا ہے، اور اسے ڈر یہ ہے کہ جب ہم اسیری سے، جلا وطنی سے واپس اپنے ملک اسرائیل کو جا رہے ہیں، مقدس شہر یروشلم کی طرف گامزن ہے، تو راستے میں چور، ڈاکو اور مخالف لوگ، دشمن ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ایسے میں کون ہمیں بچائے گا؟
سو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، عذرا سوچتا ہے کہ میں بادشاہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں سپاہی مہیا کرے تاکہ سفر کے دوران دشمن کے مقابلے میں وہ سپاہی ہماری مدد کریں۔ لیکن پھر خدا کا روح عذرا کے دل میں کام کرتا ہے اور اس سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ تیرا بھروسہ کس پر ہے؟ بادشاہ کی فوج پر یا زندہ خدا یہوہ کے ہاتھ پر؟ اور عذرا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم بادشاہ سے اپنی حفاظت کے لیے مدد نہیں مانگیں گے، ہم زندہ خدا یہوہ کے سامنے دو کام کریں گے۔ نمبر 1 روزہ رکھیں گے اور نمبر 2 دعا کریں گے، اور لشکروں کا خداوند حی القیوم قادر مطلق یہوہ خدا خود ہماری محافظت کرے گا۔ اور کلام بتاتا ہے، آیت 23 میں لکھا ہے، عذرا کا بیان ہے کہ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی، دعا کی، اور اس نے ہماری سنی۔ آواز بڑی کٹ آئی ہے، اس نے ہماری سنی۔ سو دعا اور روزہ آسمانوں کو کھول دیتے ہیں، دعا اور روزہ دشمن کو شکست دے دیتے ہیں، دعا اور روزہ خدا کے ہاتھ کو، اس کے بھلائی والے ہاتھ کو ہم پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج آپ میں سے جو بیمار ہیں اور شفا کے طلبگار ہیں، جو بے روزگار ہیں اور ملازمت کی تلاش کر رہے ہیں، جو بدروحوں کے قبضے میں ہیں اور رہائی کے متلاشی ہیں، جو خاندانی جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور صلح کے آرزو مند ہیں، جو غربت میں جکڑے ہوئے ہیں اور خوشحالی اور بحالی کے متمنی ہیں، جو مقدمے بازی میں پھنسے ہوئے ہیں اور آزادی چاہتے ہیں، جو نسلی لعنتوں کا شکار ہیں اور آزاد ہو کر برکت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، خداوند اپنے کلام میں سے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے حضور یسوع کے نام میں دعا اور روزے میں ٹھہر جاؤ، میں تمہارے بندنوں کو کھول دوں گا، میں تمہارے جوؤں کو توڑ دوں گا، میں تمہاری زنجیروں کو چکنا چور کر دوں گا، میں آسمان سے اپنا بھلائی والا ہاتھ تم پر ظاہر کر دوں گا۔ دعا
اور روزہ دو دھاری روحانی تیز تلوار ہے۔ دعا آسمان کے خدا سے کمیونیکیشن، بات چیت کا نام ہے، گفتگو کا نام ہے، اور روزہ آسمان کے خدا پر بھروسہ کرنے کا اظہار ہے۔ جب ہم دعا اور روزہ بیک وقت اختیار کر لیتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اے خدا، میں خود پر بھروسہ نہیں کرتی، میں اپنے طریقوں پر، اپنی کوششوں پر اور تکنیکوں پر بھروسہ نہیں کرتی، میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ اور یہ روحانی رویہ پھر ان بند دروازوں کو کھولتا ہے، اس طاقت کو آپ کی زندگی میں، روحانی طاقت کو آپ کی زندگی میں جاری کر دیتا ہے جو روزے اور دعا کے بغیر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بائبل مقدس میں غور کیجئے، دعا، خدا کو تلاش کرنا، اس کی حضوری مانگنا، اور روزے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق دکھایا گیا ہے۔ خروج 34:28 کے مطابق موسیٰ نے 40 روز خدا کے حضور پہاڑ پر روزہ رکھا اور خدا نے اس سے 10 احکام اور شریعت بخشی۔ پھر آستر 4:16 کے مطابق، آستر 4:16 کے مطابق آستر نے 3 دن کے لیے بادشاہ سے ملاقات کرنے سے پہلے روزے کی منادی کرائی، اور تمام یہودیوں نے 3 دن کا روزہ رکھا۔ اور جب آستر بادشاہ سے ملنے گئی، خدا نے انہوں دلیری بھی دیتی تے نال فتح بھی دیتی۔ پھر عزرا کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھا ہے، اس نے کہا بادشاہ کی فوج نہیں، میرے خدا کا ہاتھ میری حفاظت کرے گا۔ پھر دانیل کی کتاب کے 10ویں باب کو پڑھے، دانیل نے 21 دن کا روزہ رکھا اور اس کے جواب میں خدا نے اپنے نبوتی مکاشفے اسے بخش دیے۔ تسی چاندے ہو خدا تو ڈیتے ظاہر ہو جائے تو نو او دے کلام دے مکاشفے ملن، خواب اور رویا چ خدا تو ڈیتے ظاہر ہوئے اور تو ڈے نال نبوتی کلام کرے، دعا اور روزے میں ٹھہر جائیں۔ دعا اور روزہ خدا کی آسمانی حضوری کو نیچے زمین پر ہمارے درمیان لے آتا ہے۔ پھر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل باب نمبر 4 اور لوکا کی انجیل باب نمبر 4 پہلی آیت سے آنورڈ پڑھیں، دونوں اناجیل میں یسوع نے ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے 40 دن کا روزہ رکھا۔ لوکا کی انجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ 40 دن دا روزہ تے دعا تے روح دی معموری دے بغیر یسوع نے ایک بھی کلام نہیں سنایا، ایک سرمن بھی نہیں سنایا۔
सो क्यों रोजे में ताकत है, क्यों दुआ में ताकत है? इसलिए कि खुदा इन्हें बतौर जरिया, बतौर हथियार इस्तेमाल करता है, और इनके नतीजे में जब हम दुआ में ठहरते हैं, जब हम रोजा रखते हैं, तो दुआ और रोजा हमारी जिस्मानी ताकत को तोड़ते हैं और हमारी रूहानी ताकत को बढ़ाते हैं। जिस्म की ख्वाहिश क्या है? शोर, खाना, इंटरटेनमेंट, तफरी, कंफर्ट, आराम, अप्रूवल, दूसरों का मंजूर नजर होना। लेकिन जब हम सच्चे दिल से दुआ और रोजे में ठहर जाएं, तो खुदा स्टेप बाय स्टेप इन जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आने के लिए इनके जोर को, इनके असर को हमसे हटाता जाता है, खत्म करता जाता है, और हमें जैसे जैसे हमारा जिस्म खाली होता जाता है जिस्मानी ख्वाहिशों से, वैसे वैसे हमारी रूह खुदा के रूह की हजूरी से भरती जाती है। सो रोजा निरा अपने जिस्म नू खाली करना नहीं, रोटी तो जिस्म नू ते जिस्म दी ख्वाहिशां नू इस लई असी खाली करने आ, उन्हां दा इनकार करने आ, ताकि असी खुदा दी ख्वाहिश ते ओदे रूह दे नाल भर जाइए। जिन्हां ने सिर्फ पेट ही खाली कीता है, ते पेट खाली करके अपने आप नू खुदा दी हजूरी ते ओदे रूह नाल नहीं ना भरिया, उन्हां ने रोजा नहीं रखिया, उन्हां ने फाका कीता है। रोजा ये है कि अपने बदन को खाली करना जिस्मानी रोटी से, ताकि आपकी रूह जो है वो आसमानी रोटी यानी खुदा के कलाम और उसके रूह से भर जाए। रोजा इस बात का इजहार है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इनमें से कोई भी मुझे उस तरह से शादमान और आसूदा और मुतमईन नहीं कर सकती जैसे खुदा की हजूरी कर सकती है। अगर आप ईमानदार हैं और कभी रोजा नहीं रखते, तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि तुसी सच्चे दिलों खुदा दी हजूरी दे आरजूमंद भी है हो कि नहीं। रोजा खुद को खुदा के हजूर खाली करना है, ताकि वो हमें अपनी हजूरी से भर दे। रोजा और दुआ उस आसूदगी और इत्मीनान को हमारी जिंदगी में लेकर आते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो ना खुराक हमें दे सकती है, ना पैसा हमें दे सकता है, ना शोहरत हमें दे सकती है। रोजा रूह को साफ करता है, दिमाग को खुदा के मुताबिक ख्यालात सोचने की तरबियत देता है, जिस्मानी ख्वाहिशों को खुदा के रूह के ताबे करता है। रोजा
دل کو مطمئن اور فروتن بناتا ہے. روزہ ناپاک خیالات پر فتح بخشتا ہے. روزہ شہوانی خواہشات کی آگ کو بجھانے کا فضل دیتا ہے. روزہ باطن میں حقیقی پاکیزگی کی تڑپ بڑھاتا ہے. روزہ خدا کی حضوری میں داخل کرتا ہے. روزہ نہ صرف خیالات کو اور ایماندار کے کاموں کو درست راہ پر لگاتا ہے، بلکہ ایماندار کی نیت کو بھی خدا کے منصوبے کے مطابق بناتا ہے. یاد رکھو، خدا صرف اے نہیں چاہتا کہ اسی نیک کام کریے، او دی مرضی نو پورا کریے. خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ بھلائی کا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام ہم خالص نیت سے کریں. میں مثال دیتا ہوں. 2 آدمی دعا کر رہے ہیں. ایک اس لیے دعا کر رہا ہے تاکہ خدا اسے اپنی حضوری سے لبریز کر دے، اسے اپنے روح سے معمور کر کے یسوع مسیح کی مانند بنا دے. اور دوجا اچھی اچھی سنگ پاڑ کے دعا کرن دیا ہے کہ میرے گھر والے، میرے محلے والے، میرے گوانڈی رشتہ دار سارے ویکھن تے میری تعریف کرنو. او ایک کڈا دعا کرنے والا ہے. کرن دوئیں دعا دے نے. ایک دی نیت ہے کہ منو خدا دی حضوری مل جائے، دوجے دی نیت ہے منو انسانہ دی تعریف مل جائے. روزے دے ذریعے خدا صرف سانو دعا کرن دا فضل ہی نہیں دیندا، او دعا دے پیچھے ساڈی جڑی نیت ہوندی ہے اونوں بھی پاک تے خالص بنا دیندا ہے. ہیلیلویا. سو دعا اور روزہ یہ روحانی گہرائی میں اترنے کا نام ہے. روزہ بھوک ہڑتال نہیں. کئی سمجھتے ہیں روزہ جو ہے ہنگر سٹرائک ہے. بھوک ہڑتال میں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ ہنگر سٹرائک کر رہے ہوتے ہیں نا تو جن کے سامنے وہ کر رہے ہوتے ہیں ان سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنی دیر تک تم لوگوں نے یہ کام نہ کیا ہم ایسے ہی بھوکے رہیں گے. یعنی کہ وہ اپنی مرضی منوانا چاہتے ہیں. یہ ہے بھوک ہڑتال. لیکن حقیقی بائبلی روزہ یہ ہے کہ ہم جسم کی خوراک کی قربانی خدا کے حضور دیتے ہیں، اپنی مرضی منوانے کے لیے نہیں بلکہ زندہ خدا کی مرضی کے مطابق ڈھل جانے کے لیے. میرے لیے نہیں. جے زندہ خدا لی تالیاں وجانیاں نے تو پھر کھل کے وجاؤ، پسیاں پسیاں تالیاں نہیں. روزہ اور دعا ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالتے ہیں. اور یاد کرو خداوند یسوع مسیح کو، ہمارے خداوند کو، اس نے باغ گتسمنی میں کہا اے باپ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. جدوں اسی کہہ دینے نا اے خداوند میریاں جنیاں بھی خواہشاں نے اے موجود نے پر میں تیری مرضی دے مطابق ڈھلنا چاہنا.
ڈلنا چاہنی ہاں پھر خدا او کام کردا ہے جہاں تسی تصور بھی نہیں کیتا ہوں. اسی کئی دفعہ روزے دے نام تے بھوک ہڑتال شروع کیتی ہوں. ایک نوجوان بیٹی تھی، یہاں کافی نوجوان پیاری بچیاں بیٹھی ہیں اور نوٹس بھی لے رہی ہیں، شاباش. وہ بچی خدا کے لیے بہت استعمال ہونا چاہتی تھی. اس نے ایک دن A4 سائز پیپر لیا اور کہا اے خداوند میں تیرے کام کے لیے کثرت سے استعمال ہونا چاہتی ہوں اور میری خواہش، میری مرضی، میرے خواب اور ارادے یہ ہیں. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، 4، 5، لمبی لسٹ اس نے لکھی. نیچے اپنا نام لکھا اور گلابی پین دے نال سائن کیتے اور خدا کی حضوری میں لے گئی. جب وہ خدا کی حضوری میں چلی گئی اور خدا کے سامنے اسے پیش کیا تو خدا نے کہا اے میری پیاری بیٹی، یہ ساری خواہشیں، ارادے اور منصوبے تو تیرے ہیں، ان میں میری مرضی کہاں شامل ہے؟ وہ اٹھی، روح القدس نے اسے جھنجھوڑا، واپس گئی، دعا اور روزے میں ٹھہر گئی اور ایک اور A4 سائز پیپر لیا، بند کمرے میں گھٹنوں کے بل جھک کر اس خالی پیپر کے نیچے سائن کیے، تاریخ لکھی اور کہنے لگی اے خدا اب تو بول اور میں سنتی اور لکھتی ہوں کہ میری زندگی کے لیے تیری مرضی اور منصوبے کیا ہے. اے جے دعا تے روزے دی طاقت. خدا نے استعمال تے انہوں کثرت نال کرنا سی، پر خدا نے کیا بھئی میری مرضی دے مطابق تے پہلا ٹل جا. آج خدا آپ کو بیماریوں سے شفا دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو بے روزگاری سے آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو غربت کے شکنجوں سے نکالنا چاہتا ہے، وہ آپ کو خاندانی جھگڑوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو بدروحوں سے رہائی دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو مشکلوں سے جو نجات دینا چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ شیطان، گناہ اور موت کی بادشاہی سے آپ کو مخلصی دینا چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھلنا ہے.